کے شہیدوں وفا کی تصویروں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں راہ حق کے شہیدوں لگانے آج جو آئے بھی آشیانے کو وہ شعل اپنے لہو سے بجھا لیے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سوال کتنی بہاروں کے رکھ دیے تم نے تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں چلے جو کہ شہادت کا جام رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شہادت پہ میں تم نے بچا لیا ہے بالکل بہترین ہے یہ بھی لے لو جلدی سے اس کی لو تصویر جلدی سے بچی کے ساتھ کی فضائیں سلام کہتی ہے اے راہ حق تصویروں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہے اے راہ حق کے شہید پی کے تم رسول پاک نے باہوں شہادت پہ جھومتے ہوں گے پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہے اے راہ حق کے شہیدوں میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان
قربان اس پہ جان بھی قربان بولو تیرا یہ میرا پاکستان حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر مدینے والے کا جھنڈا بولو سبحان اللہ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرائے بابا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرائے اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرائے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارا رہنما پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد خارجی جھنڈوں سے والا اسے زمین کو پاک دے خارجی جھنڈوں سے والا اسے وطن کو پاک دے اہل سنت کے سے آباد دے اہل سنت سے قبیلوں سے آباد دے اہل سنت سے قبیلوں سے آباد دے اہل سنت کے قبیلوں سے آباد دے آجی جھنڈوں سے والا اللہ نعرہ رسالت کوئی بھی بھائی علماء کے پیچھے رہیں یہ رسی کو صرف علماء پکڑیں گے شاہ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کوئی بھائی بھی اور انشاءاللہ پرچم کشائیوں کی ایک بار نعرہ لگائیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سنی ہاتھ اٹھا کے جھوم کے بولو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما تھوڑا کشادہ ہو جائے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ مجاز کو بھی کشادہ کیا ہے اور جہاں عقیدت اور احترام کے اس مجلس ہو اس کو بھی کشادہ کیا جائے اللہ رب العالمین دلوں میں اور اس میں کشادگی عطا فرماتا ہے لہٰذا تھوڑا پیچھے ہو جائے برائے کرم کشادگی کے ساتھ میں ہر عاشق رسول اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہر پاکستانی مسلمان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائے میری آواز اگر سن رہے ہیں تو بیٹا ایک قدم پیچھے ہو ایک قدم پیچھے ہو جو کچھ نہیں ہوگا ایک ایک قدم پیچھے ہو جائے ایک ایک قدم پیچھے ہو بیٹا ایک ایک قدم پیچھے ہو ایک ایک قدم پیچھے ہو تھوڑا پیچھے ہو جاؤ بھائی یہ جگہ مل گئی میرے بھائی طرف جتنے لوگ ہیں بھائی تھوڑا پیچھے ہو جائے ایک ایک قدم پیچھے
ایک ایک قدم پیچھے اٹھاتا ہے، آہستہ آہستہ پیچھے ہو جاؤ، آہستہ آہستہ پیچھے ہو جاؤ، اور بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے نظم کے ساتھ شور شرابے کے بغیر، کیونکہ یہ اظہار تشکر کے لیے اس میں غیر شرعی حقات یا غیر قانونی حقات اس شکر کی اس نعمت اور اجر کو قائم کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ذہن اور قانون کے لیے ذہن بھی نہیں ہے کہ وہ غیر شرعی قانونی لہٰذا بڑے ادب کے ساتھ آپ حضرات اپنی جگہ پر کھڑے رہیں اور شہداء کی روحیں آپ کی طرف متوجہ ہیں اور اکابر علماء کی روحیں آپ کی طرف متوجہ ہیں، جن میں دو قومی نظریے کے لیے آواز اٹھائی، جس میں حضرت مجدد الفسانی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، صدر فاضل معین الدین مراد آبادی، اسلام شاہ العلیم صدیقی میرے حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی، حضرت علامہ قبلہ عبد الحمید بدایوری، پیر آف مانکی شریف عبد الرحمن، پیر آف بھرچوٹی شریف، اور یہ تمام اکابر اولیاء امیر ملت جن کا نام سر فہرست آتا ہے اعلی حضرت کے خلفاء کے بعد، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ اجمعین، یہ ہمارے وہ اکابر ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پشت پر جڑے ہوئے تھے، اور پیر آف بھرچوٹی شریف اور پیر آف مانکی شریف جو پشاور کے قریب ہے، انہوں نے یہ بات کی تھی قائد اعظم سے کہ اس وقت ہم علماء اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے آپ کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، یعنی قائد اعظم کی تحریک مسلم لیگ تھی، اور یہ کہا کہ اگر آپ نے کانگریس کی بات کو سنا اور یہ سنی اگر پیچھے ہٹ گئے تو پھر آپ کا سب سے بڑا ووٹ بینک سنیوں کا ووٹ بینک ہے، آپ کے خیموں میں کوئی میخ لگانے والا بھی نہیں ہوگا، آپ کے جوتے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، آپ کے جھنڈوں کو لگانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو لہٰذا ایک سے لے کر آخر تک اس تحریک کو بنانے کے اندر علماء اہل سنت کا کردار تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کا مکمل طور پر اعتراف تھا، اور مسلم لیگ کے اندر 90% ووٹ جن کے تھے اور جن میں جدوجہد آزادی ہندوستان کے اندر کر کے دو قومی نظریے کی صورت میں الحمدللہ اس پاکستان کو منصر شعور پر لایا، وہ ہمارے ہی باپ دادا تھے، ہمارے ہی اجداد تھے اور ہمارے ہی وہ اکابر تھے، تو لہٰذا ان کی مبارک روحیں آپ سے خوش ہیں، کیونکہ شکرانے کے طور پر آپ اظہار تشکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے نماز ظہر ادا کی ہے، اور یہ وطن لیا اس لیے گیا تھا کہ نمازوں کا قیام ہو، شریعت مطہرہ کی بالادستی ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی ہو، تو لہٰذا یہ احکام کی تکمیل کے ساتھ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا اسی جذبے کے ساتھ کہ وہ اکابر اپنے گنبدوں سے، اپنے مزاروں سے، اللہ کی دی ہوئی استطاعت اور طاقت سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت آپ کے سروں پر سایہ فکن ہے۔ یہ وقت بتائے گا کہ یہ آپ نے کتنا بڑا صحرا اپنے سر باندھا ہے، یہ وقت بتائے گا کہ کتنی بڑی عزت کی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو ملبوس ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کے جذبے کو قبول فرمائے۔ میں پھر ایک دفعہ التماس کروں گا کہ آپ ایک دو ترانے کے شعر سنے جائیں گے، یعنی ملی نظمی کے، جو ہمارے ایمان اور ہماری تازگی اور ہمارے باطن کے اندر چھپا ہوا جو حقیقی جذبہ ہے اس کو اجاگر کریں گے، تو لہٰذا آپ تمامی حضرات تھوڑا پیچھے ہو جائیں، کشادگی کر دیں، تاکہ جو ہمارے میڈیا کے افراد ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور جو پڑھنے والے حضرات ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے، لہٰذا تھوڑا پیچھے ہو جائے۔ بھائی مہربانی آپ کی، بھائی یار تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ اے وطن پاک وطن، لیکن ادھر ادھر توجہ کرنے کی بجائے آپ کی زبان میں کلمات تشکر کو کہہ رہے ہیں، ورنہ خواہ بھاگم دوڑی لگانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تمام جمع ہو کر یہ کلمات جو یہ یہاں سے نغمہ پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اپنی آواز کو آپ آواز میں لائیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور اظہار تشکر کے لیے یہ کلمات پڑھیں، ان شہداء کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے سے یہ کلمات پڑھیں، اور اپنے باطن کو سکون دینے کے لیے، کیونکہ انسان اور مومن کا باطن اعتماد کا گوشہ رکھتا ہے، وفاداری کا گوشہ رکھتا ہے۔ اگر اس گوشے سے بندہ اعتماد کو اپنے اندر بیدار نہ کرے، اور اگر وہ اپنے اندر بھروسے کو اور وفاداری کے جذبے کو بیدار نہ کرے، ایسی عملی ایکسرسائز نہ کرے کہ جس سے بیداری کا جذبہ جاگتا ہے، وہ بے سکونی کی طرف جاتا ہے، اور یہ مجمع جو ہے وہ اعتماد کے وفاداری کے جذبے کو جگانے کا نام ہے۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ پر چہرا رہے ہیں یا اپنے عقیدت ہے اسے راہ ایجنٹ یا کچھ جو ہے وہ خوارج اس ملک کو سلامت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ غلط کومنٹس کرتے ہیں۔ ابھی میرے بچے نے بہت اچھا شعر پڑھا کہ یا اللہ اس ملک کو خارجی قوتوں سے پاک کر اور اس ملک کو عاشقوں کا گہوارہ بنا، اس میں امن اور اس میں عاشقی کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرتا ہوں۔ لہٰذا بھی جو کلمات کہے جائیں گے ظاہری محبت کے لیے، اس فادی کے جو چاند چھڑائیں گے آپ کو بڑھ جائے گا،
اگر وطن کے ساتھ وفاداری دکھائیں گے تو بچے کے وفاداری کا جذبہ خود جاگے گا، گھر والوں کے وفاداری کا جذبہ خود جاگے گا، اپنے عزیز و اقارب کے وفاداری کا جذبہ خود جاگے گا، کیونکہ یہ وفاداری کا جذبہ تسبیح کے دانے کی طرح ان تمام حقوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ایک دانہ بھی ٹوٹے گا تو پوری تسبیح منتشر ہو جائے گی۔ لہٰذا بڑے عقیدت کے ساتھ اس کی نفسیات کو سمجھیے، اس کی لاجک کو سمجھیے، اس کے فلسفے کو سمجھیے، اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھتے ہوئے مل کر تمام حضرات زبانوں کو خاموش نہ رکھیں اور بار بار نہ یہ نہ کہا جائے، اور بزرگی یہی ہے کہ اظہار شکر کیا جائے۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، تجھ سے ہے میری تمنا، دنیا پہ نور، بس ہے میری تمنا کی دنیا پر نور، بس میرا کبھی ہے میری یاد دے گئی اور میری ہستی میں آنا ہے۔ تیری محبت کا ہے جاں بخش دیال، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، میرے پیارے وطن، تو دل افروز بہاروں کا چلو تازہ چمن، اے میرے پیارے وطن، وطن وطن، پاک وطن، پاک وطن، میرے پیارے وطن، سنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد، اللہ قدم قدم پیارا تیرا ہر ایک ذرا ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری تجھے ہمارا، جب تک ہے
پاک سے زمین شاد چلے حسین شاد عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یتیم شاد پاک سے زمین کا خواجہ رضا
آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد شر میں جب ان کی آمد غور پیجے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کرے آزاد مصطفیٰ جانے رحمت ایک ضروری اعلان تمام حضرات سماعت کر لیں. آج رات بعد نماز عشاء کی نماز کے فوراً عظیم الشان 8ویں سالانہ عظیم الشان دفاع پاکستان کانفرنس جس میں قبلہ پیر طریقت پاکستان زندہ باد کانفرنس جس میں قبلہ پیر طریقت سید مظفر حسین شاہ صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد مختصر وقت کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے. تمام حضرات ضرور اس میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ پاکستان بنائے گا پاکستان بچائیں گے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمامی حضرات ایک دفعہ جسم کی تحریک جن علماء نے جن قائدین نے جن رہنماؤں نے حصہ لیا اور جن شہیدوں نے مسلمان جو دہشت کے شکار ہوئے تمام مسلمان کی وطن کی سلامتی کے لیے عافیت امن کے لیے اور اس کے قیام کے لیے اس کے استحکام کے لیے اور اس کی مقاصد پاکستان کی تقریر کے لیے خون کا نرم شکریہ تمام فصل فاتحہ شریف اور سارے سال فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط مولا کریم اس وطن عزیز کو سلامتی مرحمت فرما استحکام عطا فرما. مولا کریم اس ملک کو زلزلوں سے سیلابوں سے اور مولا کریم ہر قسم کے زمینی آسمانی آفات بلیات اور عذابات سے محفوظ فرما. مولا کریم امن کا گہوارہ بنا سکون کا گہوارہ بنا دہشت گردی بربریت اور مولا کریم ہر قسم کی وہ افراتفری جو مولا کریم اس ملک کے اندر دہشت گرد افراتفری کر رہے ہیں مولا کریم اس سے اس ملک کی سرزمین کو پاک فرما. مولا کریم اس ملک کے ہر باشندے کو اور ہر فرد کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین آج ہم قبلہ روح ہو کر تیری بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ جو اس ملک کے شرعی قوانین ہیں اس کی ہم پاسداری کریں. مولا کریم اس ملک کی سلامتی کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی بہبود کے لیے اور مولا کریم اس کے لیے وہ تمام اس ملک کے مقاصد میں شامل ہے ہم اپنے علمی طور پر اپنے مالی طور پر اپنے فکری طور پر اپنے سینے اور بازو کی قوت سے یا الہ العالمین اس پر حصہ ملائیں گے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین اس ملک کو انتشار اور سے محفوظ فرما. آخر میں دعا کریں مولا کریم اس کے سب میرے خضرہ کی نظیر ہے میرے آقا علیہ السلام کی امت کی نظیر ہے. پاکستان بنا بھی حضور علیہ السلام سے مدینے کی نظیر پر ہے. دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جو نظریے پر قائم ہوئے سبحان اللہ اسلام میں حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ قائم کیا اور بالکل اسی مقصد کی تکمیل کے اظہار کے لیے پاکستان کا دعا کی اللہ رب العالمین اس کے سب ہرالی باوقار اور باعظمت پرچم اس آزاد فضا میں اسی طرح سلام اللہ رب العالمین اس پرچم کو کبھی سر نگو نہ کرے. اگر ہم رہیں نہ رہیں ہماری قبروں کی مٹی کی اگر ہوا رہی ہو قیامت کا سلامتی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. مولا کریم کراچی کے حالات پر رحم فرما صوبہ سندھ کے حالات پر رحم فرما صوبہ پنجاب کے حالات پر رحم فرما صوبہ بلوچستان کے حالات پر رحم فرما. مولا کریم صوبہ پختونخوا کے حالات پر رحم فرما. خیبر سے لے کر مولا کریم کراچی تک اس ملک کو امن کا سکون کا عافیت کا ترقی کا مولا کریم اس کے بسنے والوں کے لیے بھی اور اس کی فضا کو مولا کریم ان جملہ امور سے مالا مال فرما. وصلی اللہ علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.